امریکہ سن لے، ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کی ہے جس کی سزا ضرور ملے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا قوم سے خطاب، کہا امریکہ کا کوئی بھی حملہ سنگین اور ناقابل تلافی نتائج کا باعث بنے گا۔ مسلط کردہ جنگ یا امن قبول نہیں کریں گے۔ کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں، اسے حملے کی بنیاد بنانا جائز نہیں۔ ایرانی قوم بہادری سے ڈٹی ہوئی ہے۔ ایرانی مسلح افواج کو حکام اور قوم کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی فضائی حدود پر کنٹرول کا دعویٰ، کہا فتح 1 میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کے خاتمے کا آغاز ہے۔ ہم نے وسطی اور شمالی اسرائیل پر 20 کے قریب میزائل داغے، اسرائیلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، تل ابیب پر ہائپرسونک میزائل فائر کیے، میزائل حملوں سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ آیت اللہ خامنائی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب گارڈ کو منتقل کر دیے۔ ایران کے مغربی علاقے سے موساد کے 5 ایجنٹ گرفتار کر لیے گئے۔ اسرائیل کا مغربی ایران میں 25 لڑاکا طیاروں سے 40 مقامات پر حملہ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران کے فوجی اور میزائل اسٹوریج مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سینٹریفیوجز، پروڈکشن سائٹ اور میزائل فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ IAEA نے 2 عمارتوں کے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی جہاں سینٹریفیوجز بنائے جا رہے تھے۔ ایران کا اصفہان اور ہمدان میں ہرمس سمیت 14 ڈرونز اور 1 F-35 طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ امریکی ہیومن رائٹس گروپ کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اب تک 585 ایرانی شہید، 1300 زخمی ہو چکے۔ شہداء میں 239 افراد عام شہری ہیں۔ The categoric rejection and condemnation of Israel's recent attacks on Islamic Republic of Iran, the imperative need to halt Israeli hostilities against Iran, which come during a time of increasing tension in the Middle East. مسلم ملکوں کی ایران پر حملے کی مشترکہ طور پر مذمت۔ اسحاق ڈار نے مسلم ملکوں کا اعلامیہ سینٹ میں پڑھ کر سنایا جس میں اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا ایران پر اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ آزاد ریاستوں کی خود مختاری اور سلامتی کو یقینی بنانا چاہیے۔ خطے میں فوجی کارروائیاں مزید کشیدگی کا باعث بنیں گی۔ نیتن یاہو ظلم میں ہٹلر کو بہت پیچھے چھوڑ چکے۔ ترک صدر اردوان کی اسرائیلی وزیر اعظم پر شدید تنقید۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں صدر اردوان نے کہا اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ایران کا دفاع فطری، جائز اور قانونی حق ہے۔ اسرائیل کے پاس خود جوہری ہتھیار ہیں، وہ اپنے جوہری پروگرام میں کسی بھی بین الاقوامی قوانین کو تسلیم نہیں کرتا۔ متحدہ عرب امارات کا ایرانی عوام کی حمایت کا اعلان۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ایرانی ہم منصب کو فون، کہا موجودہ حالات میں ایران اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں، صورتحال پر قابو پانے کے لیے فریقین سے رابطے کر رہے ہیں۔ UAE کا سلامتی کونسل سے اسرائیل ایران تنازع فوری حل کرانے پر زور۔ روسی صدر پیوٹن کا اماراتی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ پر گہری تشویش کا اظہار۔ صدر پیوٹن کا جنگ کے فوری خاتمے پر زور، ثالثی کی پیشکش بھی کر دی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے ایران میں طاقت کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کی مخالفت کر دی، کہا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی ثالثی قبول کرنے سے پھر انکار۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان فون پر بات ہوئی۔ مودی نے ٹرمپ سے کہا بھارت پاکستان سے تنازع پر نہ تیسرے فریق کی ثالثی قبول کرتا ہے نہ کرے گا۔ اس وقت کسی قسم کے مذاکرات یا ثالثی کی کوشش کی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست فوجی چینلز کے ذریعے ہوئی۔ وائٹ ہاؤس نے دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت پر کوئی بیان نہیں دیا۔ Every country is a right to define its own future. He offers his help, and it's up to whoever he's offering it to whether or not they'll accept it.
صدر ٹرمپ کشمیر پر ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی میڈیا بریفنگ. کہا فریقین پر منحصر ہے کہ وہ مدد کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں یا نہیں. ایران کے ساتھ مذاکرات میں شراکت دار ملکوں کے کردار سے متعلق ARY نیوز کے سوال پر ٹیمی بروس کا کہنا تھا صدر ٹرمپ دنیا کے بہترین ڈیل کرنے والے شخص ہیں. خدشات کے باوجود ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں. ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل میں اتفاق نہ ہو سکا. ہنگامی اجلاس 1 گھنٹہ 20 منٹ جاری رہا. ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے امکان پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایک ممکنہ ہدف فردوں میں یورینیم کی افزودگی کا مقام بھی ہو سکتا ہے جسے تباہ کرنے کی صلاحیت صرف امریکہ کے پاس ہے. امریکی صدر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اہم ملاقات آج وائٹ ہاؤس میں. ملاقات پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 10 بجے ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے. ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ظہرانہ وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں دیا جائے گا. نائب امریکی صدر اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار بھی شریک ہوں گے. ملاقات پاکستان کی عسکری قیادت پر بڑھتے اعتماد اہمیت کی نشاندہی کرتی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کسی بھی بھارتی وفد سے پہلے وائٹ ہاؤس مدعو کیا گیا ہے. وائٹ ہاؤس مدعو کرنا امریکی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی اسٹریٹجک ترجیح کا واضح اشارہ ہے. آج فیلڈ مارشل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے. یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت ہے. بلاول بھٹو کا ٹویٹ لکھا یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب صدر ٹرمپ نے جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا. جنگ میں پاکستان نے بھارت کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کی. بھارت نے بدقسمتی سے مستقل امن کی کوششوں بشمول امریکی سفارتکاری کو مسترد کیا. آگے کا راستہ صرف سیاست دیانتدارانہ سفارتکاری سے ہی ممکن ہے. جو صورتحال ہے خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف خطے کے لیے عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے عالمی ممالک ہیں ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اسرائیل نے برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی. ایران اسرائیل جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال تشویشناک ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب. کہا ایرانی صدر سے گفتگو میں پاکستان کی جانب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. عالمی برادری ایران اور اسرائیل میں فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے. یہ جنگ نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے. یہ پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کے پہلے چیف ہیں جو پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں امریکہ کے, اور اس میں کسی قسم کا کنفرم صاحب سے ریلیٹڈ نہیں آئے گا. اور پاکستان کا جو سپر سالار ہے اس سے ملاقاتیں نہیں کر رہا, پاکستان کے لیے اور اچھی خوشخبریاں بھی لے کے آ رہے ہیں. امریکی صدر اور فیلڈ مارشل کی ملاقات میں بانی PTI کا کوئی ذکر نہیں آئے گا. سپہ سالار ملک کے لیے خوشخبریاں لا رہے ہیں. سینیٹر فیصل واڈا کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا PTI نے امریکہ میں احتجاج سے لاتعلقی ظاہر کی جو اچھا اقدام ہے. 4-6 آدمیوں کی بات نہیں, ملک کو بدنام کرنے کی بات ہے. تحریک انصاف بھی PTI پاکستان بن گئی ہے. لوگوں کے لیے آج شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. جنہوں نے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے اس دورے کو ناکام کرنے کے لیے. فیلڈ مارشل صاحب کی حکمت عملی کے ساتھ پاک فوج نے انڈیا کو ایک ایسا جواب دیا جو دنیا کے لیے اب اس وقت ایک کیس سٹڈی ہے. فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ ناکام بنانے کے لیے حربے استعمال کرنے والوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں فیلڈ مارشل کی حکمت عملی سے پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. ٹرمپ مودی کے بہت زیادہ قریب تھے جو آج پاکستان کی بات کر رہے ہیں. سولر کے اوپر جو 18% پرپوزڈ GST تھی لگانے کی, کہ اس سال کے لیے ہم 18 نہیں اس کو 10% جو ہے سیل ٹیکس کو کر لیتے ہیں. کیٹیگوریکلی میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ڈیجیٹل جو ٹیکس ہے سروسز کے اوپر سیل ٹیکس وہ صوبوں کا ڈومین ہی رہے گا.
سولر پینل پر سیلز ٹیکس لگے گا. حکومت نے پیپلز پارٹی کی تجویز پر ٹیکس کی شرح 18 کی بجائے 10% کر دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ PIDCL کمپنی اب صرف سندھ میں نہیں بلکہ پورے ملک میں PWD کے منصوبے مکمل کرے گی. ڈیجیٹل آمدنی پر ٹیکس صوبوں کا حق ہوگا. کراچی میں راشد منہاس روڈ پر شاپنگ مال میں آتش زدگی, 250 سے زائد دکانیں جل گئیں. ریسکیو انچارج کا کہنا ہے کنٹرول روم میں دھماکے سے چنگاری نکلی تو اسے نظر انداز کیا گیا. 10 منٹ بعد آگ بھڑک اٹھی. ایک ہی راستہ ہونے کے باعث آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مال کا فائر سسٹم غیر فعال ہے. ہنگامی خارجی راستے تک موجود نہیں. کوئی انٹرنیشنل بین الاقوامی انڈیکس ہے, اس نے کراچی کے بارے میں یہ کہہ دیا. یار کراچی اتنا برا ہے تو 3 کروڑ لوگ اس شہر میں نہیں رہ رہے ہوتے. یہ جو درجہ بندی ہوتی ہے, جس دن آپ مجھے کہیں گے میں بھی ایک انڈیکس بنا کے آپ کو دے دوں گا, جاننے والے لوگ ہوں گے جن پہ میرا اثر ہے, وہ کہہ دیں گے اس سے بہترین شہر نہیں ہے. رہائش کے اعتبار سے کراچی دنیا کا چوتھا بدترین شہر قرار. 173 شہروں میں کراچی کا 117واں نمبر. اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے گلوبل سروے جاری کر دیا. میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل, کہا کراچی اگر اتنا برا ہوتا تو یہاں 3 کروڑ لوگ نہ رہتے. بہتر زندگی کے لیے آج بھی لوگ کراچی کا رخ کر رہے ہیں. میرا شہر شاندار تھا, ہے اور رہے گا. مورو میں پرتشدد مظاہرے اور صوبائی وزیر داخلہ کا گھر جلانے کی ابتدائی تحقیقات مکمل. رپورٹ کے مطابق نوشہر و فیروز میں کالعدم DSN متحدہ محاذ متحرک ہو چکی. تھانہ لغاری کی حدود میں قائم اسکول میں ذہن سازی کی جاتی رہی. نہروں سے متعلق احتجاج میں کالعدم جماعت کھل کر سامنے آئی. پولیس مظاہرین کو روکنے میں ناکام رہی. بجٹ برائے مالی سال 2025-26 کا جو کل تخمینہ ہے وہ 1028 ارب روپے. غیر ترقیاتی بجٹ کا جو حجم ہے وہ 639 ارب روپے. بلوچستان حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے خطیر رقم رکھی ہے. ترجمان صوبائی حکومت شاہد رند کی پوسٹ بجٹ کانفرنس, کہا 8 شہروں میں سیف سٹی کے لیے 18 ارب روپے مختص کیے. اخراجات میں کمی اور آمدن کو 124 ارب تک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئندہ مالی سال 2025-2026 کا ترقیاتی اور غیر ترقیاتی تخمینہ بجٹ کا حجم 310 ارب 20 کروڑ روپے رکھا گیا ہے. موجودہ حکومت نے 49 ارب کے ترقیاتی فنڈز اگلے مالی سال کے لیے مختص کر کے ترقی کی رفتار کو تیزی بخشی. آزاد کشمیر کا 310 ارب 20 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا. وزیر خزانہ عبد الماجد خان نے کہا حکومتی کوششوں اور وفاق کی معاونت سے بجٹ میں 86 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کرنے والوں کے لیے 6% کوٹا مقرر. عطا آباد جھیل میں سیوریج کا پانی ڈالنے پر ہوٹل کا ایک حصہ سیل. ہوٹل پر 15 لاکھ روپے جرمانہ عائد. گلگت بلتستان ماحولیاتی تحفظ ایجنسی اور ضلع انتظامیہ نے تمام ہوٹلز کی NOCs پر نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا. غیر ملکی سیاح نے ہوٹل کا گندا پانی عطا آباد جھیل میں شامل کرنے کی ویڈیو پوسٹ کی تھی. جیکب آباد میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ. جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. بم ڈسپوزل اسکواڈ کا کہنا ہے 8 سے 10 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا. شاغی کے نواحی علاقے نوکچاہ میں ریلوے ٹریک کی بحالی کا کام دوسرے روز بھی جاری. ٹریک بند ہونے سے کوئٹہ سے تفتان مال بردار ٹرینیں رکی ہوئی ہیں. مارکہ حق میں افواج پاکستان کی عظیم فتح پر پرجوش نغمہ جاری. آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی کامیابی پر ISPR نے نغمہ ریلیز کیا. نغمے میں وطن سے محبت اور مسلح افواج کے اعتماد کی بھرپور ترجمانی. عظیم صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس کا دوسرا روز. ملک بھر سے ہزاروں زائرین کی کراچی آمد. کلفٹن میں مزار پر حاضری. حضرت عبداللہ شاہ غازی کو نذرانہ عقیدت پیش کیا.
हॉकी नेशंस कप कौमी हॉकी टीम ने जीत का मौका फिर गंवा दिया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान दूसरे क्वार्टर में 3-1 की बर्तरी के बावजूद फतह हासिल न कर सका। न्यूजीलैंड ने तीसरे क्वार्टर में 2 गोल दागे, चौथे क्वार्टर में फैसला कौन गोल करके फतह समेट ली। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का फैसला मलेशिया और जापान के मैच के बाद होगा। जापान जीता या मैच ड्रॉ हुआ तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। और पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की फतह को 8 साल मुकम्मल। सरफराज की क़यादत में आज ही के दिन ग्रीन शर्ट्स ने लंदन के ओवल ग्राउंड में रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी थी। फखर ने सेंचुरी, अजहर और हफीज ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान ने बोर्ड पर 338 रन का टोटल सजाया था। मोहम्मद आमिर के स्पेल ने भारत की कमर तोड़ डाली। कोहली समेत टॉप ऑर्डर उड़ा कर रख दिया था।